علیکم فرینڈ، مرزا انجینئر کے رد میرے چینل کا نام ہے، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں مرزا صاحب نے 265 تقریباً جھوٹ ہو چکے ہیں اب تک وہ بول چکا ہے، اور اسی پہ یہ ویڈیو بنائی ہے اور مفتی صاحب نے اس کا رد کیا۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مسلم علمی کتابی۔ مسلم ایسا مسلم ہے کہ اس نے 250 جھوٹ بولے ہیں، 250 جھوٹ، ایک جھوٹ پر اللہ کی لعنت، 250 پر کتنی لعنتیں۔ اور علمی کتابی، آج میں آپ کو دکھانے والے علمی کتابی نہیں، یہ فلمی ہے، کذابی، جھوٹا ہے، فلموں کے حوالے دیتا ہے، کتابوں کا حوالے نہیں دیتا۔ 6 جھوٹ آج اس کے دیکھیں گے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ ایک ہماری اور ویڈیو ہے جس میں ہم نے دکھایا ہے اس کی کلا بازیاں، 30 کلا بازی، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ میں اور آپ نہیں کہیں گے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیں گے اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے۔ 6 جھوٹ، 250 اور 6 جھوٹ، یہ جس میں خلاصہ، جس میں پہلا جھوٹ یہ بولے گا کہ دار ارقم زید بن ارقم کا گھر ہے، حالانکہ ان کا یہ گھر ہی نہیں تھا۔ دوسرا کہ جمیل آپ علیہ السلام کے والد گرامی سے نکاح کرنا چاہتی تھی، یہ بھی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ تیسرا اپنے آپ کو جھوٹا کرے گا کہ سویبہ کو جمیل نے روکا تھا کہ آپ علیہ السلام کو دودھ نہ پلائے، اپنے آپ کو جھوٹا یہ کرے گا۔ اور چوتھا جھوٹ یہ بولتا ہے کہ مختار سقفی کے والد صحابی تھے، یہ بھی ابن کثیر نے جھوٹ اس کا لکھا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور 5واں جھوٹ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو بنی تھی راتوں رات درخت اگے اور پھٹے بن گئے، یہ فلمی باتیں کرتا ساری، یہ فلموں کی باتیں کرے گا اور کہے گا فلاں فلم دیکھ لیں اس میں یہ ہے۔ اور 6واں جھوٹ یہ ہے کہ عمار بن یاسر حبشی تھے، حالانکہ امام نووی نے لکھا ہے کہ وہ عربی تھے، حبشی نہیں تھے۔ ساری فلمی باتیں کرے گا، اور علمی باتیں آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا۔ وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے۔ دعویٰ علمی کتابی ہونے کا اور باتیں فلموں کی۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی اور حوالے فلموں کے۔ عمر سیریز میں جی یہ بتایا گیا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم کا تھا۔ جھوٹے انسان کتابیں اٹھا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت الصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 293 پہ لکھتے ہیں کہ زید بن ارقم کا نہیں بلکہ ارقم بن ابی الارقم المخزومی کا یہ گھر تھا، دار ارقم۔ کتاب تو یہ کہتی ہے، آپ کی فلم یہ کہتی ہے کہ زید بن ارقم کا تھا۔ بھائی کتابیں اٹھاؤ، علمی بنو، فلمی نہ بنو۔ آج میں آپ کو 5 مثالیں دوں گا اس فلمی کی۔ فلمی کذابی جھوٹا ہے، 5 مثالیں۔ پہلی مثال تو میں نے آپ کو یہ دی، فلموں سے یہ باتیں کرتا ہے ساری۔ تو پہلی بات اس نے یہ کی کہ زید بن ارقم کا وہ گھر تھا دار ارقم۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ الارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا، یہ زید بن ارقم کا گھر نہیں تھا۔ فلمی بات تیری، علمی بات ہماری۔ دوسری فلمی بات اس کی اور علمی بات ہماری۔ جمیل بہت خوبصورت تھی، مشہور تھا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خود تھی اس وقت بانجھ، تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی، ایک ان کے والد کی وجہ سے، پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی۔ اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ، وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے، وہاں پہ رواج تھا۔ اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں، محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی۔ حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے، باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے بعد ہوتا رہا، عذاب میں تخفیف ہوتی رہی؟ ہاں، یہ لفظ جو ہے نا صوبیہ، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، اصل میں لفظ ہے سویبہ، سویبہ، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، 5101 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ پیدا ہوا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے نا سویبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا. یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں. سویبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا. یہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے؟ یہ دونوں کلپس آپ نے دیکھ لی ہے. پہلے یہ کہتا ہے کہ ام جمیل جو ہے وہ عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو چاہتی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی. انہوں نے انکار کیا تو وہ مخالفت میں یہاں تک آ گئی، اور سویبہ کو بھی واپس بلا لیا کہ نبی علیہ السلام کو دودھ نہ پلائیں. تو ہم نے آپ کو اسی کے کلپ سے دکھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سویبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں. کیسا فلمی ہے. تو یہ فلم تھی محمد جو کہتا ہے کہ ایران والوں نے بنائی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے کہ اس کو دیکھا کریں، اور ہم نے جب اس کو دیکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے فلم ہی ڈیلیٹ کر دی. ہم اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے جھوٹ کیسے پکڑیں ہم اس کے مزید، کیونکہ جھوٹی فلموں کی یہ کس طرح تعریف کر رہا ہے. یہ فلم ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سے شادی کرنا چاہتی تھی. بھائی یہ فلمی بات ہے، علمی بات نہیں ہے. کوئی ایک کتاب جس کا حوالہ دو. مدارج النبوہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ نمبر 26 پہ کہ 4 عورتوں نے یہ اظہار کیا تھا آپ سے. 4 عورتوں نے، رقیصہ، خثعمی عورت، ورقہ بن نوفل کی بہن، اور ادویہ عورت. صفحہ نمبر 26 اور 27 میں وہ لکھتے ہیں کہ 4 عورتوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم عبداللہ کے ساتھ شادی کریں. ام جمیل کا نام ہی نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہے. اور علمی بات یہ ہے تیری باتیں فلمی ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. اور اپنے آپ کو جھوٹا اس نے کیسے کیا کہ سویبہ کو اس نے بلا لیا کہ دودھ نہ پلائے. اور دوسری کلپ میں ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ کہتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا. تیسری مثال فلمی کی اور ہماری علمی. اور یہ مختار ثقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں. اچھا یہ بات ثابت ہے. بالکل ثابت ہے. ابو عبیدہ ثقفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے. وہ ابو عبیدہ ثقفی بالکل، وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے. اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے. اور یہ سین عمر سیریز والوں نے فلمایا ہے قطر والوں نے. واہ جی واہ عمر سیریز والے. بھائی فلمی باتیں نہ کرو، علمی باتیں کرو. البدایہ والنہایہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ابو عبیدہ. اور ابو عبیدہ نام بھی اس کو نہیں ہے فلمی کو، وہ ہے ابو عبید. ابو عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر. یہ ابو عبیدہ نہیں ہے. ایک تو بات. دوسری یہ بات یہ ہے کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 319 پہ کہ اکثر یہ لوگ یعنی اکثر محدثین کہتے ہیں صحابی نہیں تھا. ابو عبید ثقفی صحابی نہیں تھے، اس نے فلم دیکھ لیا ان کو صحابی بنا لیا. بھائی علمی بات کرو، فلمی باتیں نہ کرو. چوتھی مثال اس فلمی کی اور ہماری علمی. سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کی وحی سے بنی. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے. راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ. ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں، راتوں رات درخت اگے اور پھٹے چہرے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. فلم دیکھیں ہالی ووڈ کی، کتاب نہ پڑھیں، کتابی نہ بنیں. ڈرامے کیسے کرتا ہے؟ میں علمی کتابی ہوں. کتاب میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ 2 سال لگے کشتی بنانے میں. تفسیر خازن سورہ ہود آیت نمبر 38 کی تفسیر لکھتے ہوئے امام علی بن محمد بن ابراہیم لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ 2 سال لگے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں. اور فلمی کیا کہہ رہا ہے؟ فلمی قذابی راتوں رات جناب درخت ہو گئے اور پھٹے چہرے اور نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لینا. اچھا 5واں اس کا فلمی قذابی کا ڈرامہ. اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو،
یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے، تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور تو موٹے ہی ہوں گے۔ عمار بن یاسر حبشی تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فلم دیکھ لی نا عمر سیریز، جس میں اپنا فلمایا گیا کہ وہ جس شخص نے یہ کردار یہ رول ادا کیا وہ کالا تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ حبشی تھے۔ او بھائی کتاب پڑھ لو، فلموں پر اعتبار نہ کرو۔ فلمی صاحب دعویٰ آپ کا کتابی ہے اور باتیں فلمی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پہ لکھا ہے کہ آپ عربی نسل تھے، آپ عربی تھے، حبشی نہیں تھے۔ اس بندے نے حبشی بنا دیا اور کالا بنا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ آپ عربی تھے، حبشی نہیں تھے۔ اس نے وہ فلم دیکھ لی اور حضرت عمار بن یاسر کو حبشی بنا لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5 مثالیں، 5، اور یہ 5 کا عدد ایک اور بھی ہوتا ہے، لعنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھٹے منہ تیرے، فلموں کی باتیں کر رہا ہے، کتاب کی باتیں نہیں کر رہا۔ کیسا تو علمی کتابی ہے، اور جھوٹ کیسے بولا کہ ام جمیل نے نکاح کرنا چاہا حضرت عبداللہ سے، انہوں نے انکار کر دیا تو وہ نفرت میں آ گئی۔ نفرت تو کرتی تھی لیکن یہ تو جھوٹ ہے نا کہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور پھر صہیبہ کو انہوں نے واپس کر دیا۔ 2 جھوٹ یہ اور 4 یہ دوسرے فلمی کتابی، تو 6 جھوٹ ہم نے اس کے آپ کو دکھائے ہیں، 6 جھوٹ۔ اور اس سے پہلے 250 جھوٹ ہم اس کے دکھا چکے ہیں، تو 250 اور 6 ملائیں 256 جھوٹ۔ ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت، جو 256 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ الامان والا فید، الامان والا فید۔